جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا لے کر آ چکی ہوں پارس وائلڈ فلاورز مین کی 42 ایپیسوڈ، دھماکے دار، رومانٹک اور بہت ہی پیاری۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ وہ تو سب ٹھیک ہے منان، پر اس وقت کچھ غیر مناسب نہیں ہوگا؟ تم دن کے کسی وقت آ کر لے جانا۔ منان شراز دیکھنے میں تو کافی ہینڈسم تھا، لیکن آنکھوں سے کافی تیز اور شاطر قسم کا لگ رہا تھا۔ اوپر سے شام میں آ کر شیزا کو ساتھ لے جانے کی اس کی اجازت چاہنا عائشہ کو تو سرے سے نہ بایا۔ خود بالاج بے سکون نظر آئے۔ انکل، آپ جانتے ہیں میری جاب کتنی ٹف ہے، میرے پاس یہی ٹائم ہے۔ ماما نے کہا تھا یاد سے شیزا کو لے جاؤ ویڈنگ ڈریس کے لیے۔ میں نے سوچا ڈنر پر چلے جائیں گے تو تھوڑی بات چیت ہو جائے گی۔ جس طرح سب جلدی جلدی میں میرے لیے ہوا، شیزا کی بھی یہی کنڈیشن ہوگی۔ آپ بھروسہ رکھیں، ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، نہ اپنی ہی دلہن کو بگا لے جاؤں گا۔ بظاہر منان نے لہجہ مٹھاس سے بھرا رکھا ہو، پر اس کی عجیب سی ٹون عائشہ اور باراز سمیت اپنے روم کے ڈور میں کھڑی شیزا کو بھی ناگوار گزری۔ پلیز آہل، سیو می فرام دس مین۔ وہ پھر سے کمرے میں جا کر چھپ گئی، جیسے وہ آدمی اسے نگل لے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا، فکر رہے گی۔ جاؤ عائشہ، شیزا کو کہو ریڈی ہو جائے۔ بالاج کو عائشہ نے آنکھیں بھی نکالی، پر ابھی کچھ کہہ نہ پائیں تو اٹھ کر شیزا کو کہنے گئیں، جو دروازے کی آہٹ پر جلدی سے اپنی صورت پر چھایا حزن ہٹا گئی۔ منان تمہیں شاپنگ اور ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ عائشہ کو تکتی وہ اٹھی اور آگر ڈبڈبائی اکھیوں میں رحم کی طلب برے امی کے ہاتھ تھام گئی۔ امی، مجھے نہیں جانا، انہیں کہیں خود ہی کر لیں شاپنگ، پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ وہ فوری کہتے ہی آواز کپ کپانے پر اپنی نظر جھکا گئی اور عائشہ کو اپنی بیٹی کہیں سے بھی سکون میں مبتلا نہ نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے چلی جانا پتر، رسم و رواج ہیں، انہیں ماننا ہوگا۔ ایسا نہ ہو شادی سے پہلے ہی منان تیرے لیے بدظن ہو جائے۔ ہم نے کہا ہے وہ تجھے جلدی واپس لے آئے گا۔ وہ ماں کو بس بے بس نگاہ سے دیکھ ہی پائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انسان کا ساتھ روانہ ہو گئی جس کی موجودگی شیزا کا دم گھوٹ رہی تھی۔ منان نے اس کے لیے کار ڈور اوپن کیا، جس پر شیزا نے دوپٹے سے سر کو اچھے سے ڈانپتے یہ ہچکچا کر بیٹھتے ہی گردن گریز کے سنگ ونڈو سائڈ گھما لی۔ منان بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا اور ایک بہکی سی نگاہ دوپٹے میں چھپی شیزا پر ڈالی، جس کے ہاتھ کی لرزش بتا رہی تھی وہ کس قدر خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ منان کے لب ناگواری سے بھینچ گئے۔ شادی کے بعد میرے سامنے یہ دوپٹہ نہیں لوگی تم، کتنا اولڈ فیشن لگتا ہے، بلکہ ابھی اتار دو اس تمبو کو، اور یہاں میرے سوا کوئی نہیں۔ اور کام کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ شیزا نے گردن گھما کر حیرت سے اس بظاہر نفیس مگر اتنی گہری سوچ والے شخص کو دیکھا۔ نامحرم ہے آپ میرے لیے، سمجھے؟ شیزا کی ٹون سخت ہوئی۔ منان نے اس کی کلائی پکڑتے نہ صرف اپنی طرف کھینچا، بلکہ شیزا کی کمر میں اپنا سخت ہاتھ بھی لپیٹا۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ نامحرم کے ساتھ گاڑی تک آ گئی ہو یار، ابھی بھی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ تم جانتی بھی نہیں ابھی تمہارے ساتھ چند لمحوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہفتے بعد شادی ہے ہماری، کیا شکل کا اتنا خوفناک ہوں کہ تم وائبریشن موڈ پر لگ گئی؟ دیکھو، ایسی لڑکیاں مجھے پسند نہیں، ایک ہفتے میں خود کو بولڈ کرو ورنہ۔ منان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی جتن کرے وہ رو پڑی۔ اوپر سے اس شخص کی قربت شیزا کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی، اور وہ مبہوت ہوا۔ ورنہ میں ایک رات میں ہی کر دوں گا تمہیں بولڈ۔ بائی دی وے، بالاج انکل کی بیٹی اتنی حسین ہوگی سوچا نہیں تھا۔ روتے میں تو قیامت لگ رہی ہو۔ منان کی شکل شیزا کے آنسوؤں میں دھندلانے لگی۔ وہ تمسخرانہ سا اس کی طرف جھک گیا۔ مجھے چھوڑو، شیزا چیخنے لگی۔ تب تو منان کی گرفت اور مضبوط ہوئی، اور اس سے پہلے وہ اس کے لرزتے ہونٹوں کو فوکس کرتے جھکتا گاڑی کے شیشے پر ہوتی دستک پر یکدم ہی شیزا کو آزاد کرے بوکھلا کر باہر دیکھنے لگا۔ شیزا نے اپنا بیگ زور سے منان کے منہ پر مارا اور گاڑی کا ڈور کھول کر باہر بھاگی۔ اس سے پہلے منان بھی ناک رگڑتا پیچھے جا کر اسے روکتا، کسی ہاتھ کی گرفت نے منان کی گردن دبوچی اور اسے پوری قوت سے اسی کی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ منان کی دلہراش ڈانٹ پر شیزا، جو اپنے گھر کے گیٹ میں گھس چکی تھی، ذرا دروازہ کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوئی بھاری بھرکم آدمی تھا جس کے اچھے بھلے مسلز تھے۔ اس کا چہرہ خوٹی میں چھپا تھا۔ اگر تو نے دوبارہ شیزا کو بنا کسی حق کے چھونے کی کوشش بھی کی، میں تجھے بڑے چوک میں ننگا کر کے لٹکاؤں گا۔ پورا کراچی تیرے نئے نقش اور انگ انگ کو دیکھ کر نظارے لے گا۔ تیرے اندر جو گرمی بری ہے نا، وہ اس سزا کے بعد انٹارکٹیکا کی ٹھنڈ میں بدل جائے گی۔ تو بالاج سکندر کے جانے والوں میں سے ہے، بس تبھی تجھے بخش رہا ہوں۔ وہ آواز شیزا نے بھی سنی، جبکہ منان کے تو رونگٹے کھڑے تھے۔
تو کون ہے بے اس کا عاشق؟ منان کی دبی وحشی داڑھ بلند ہوئی تو اسی چھپے آدمی نے منان کو گردن سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا۔ جو بھی ہوں تجھے وارننگ سے سروکار رکھنا چاہیے۔ وہ بھی بس آواز سناتے بولا۔ منان نے کہا لگاتے ایک ہی جھٹکے سے اس آدمی سے ہود کو چھڑوایا۔ اب تو وہ میری ضد بن گئی، ہفتے بعد کے بجائے کل ہی بارات لاؤں گا، دیکھتا ہوں منان شراز کو کون ننگا کرتا ہے۔ منان نے انگلی اٹھا کر اس ہوڈی مین کو وارننگ دی اور قہر برساتی نظریں ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ شیزا فوراً سے پہلے واپس باہر آئی۔ آہل! شیزا کے لب اس آدمی کی پشت دیکھ کر پھڑپڑائے، مگر اس شخص نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بینچ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے بھاگ گیا۔ شیزا سے کچھ دور تک جا کر پکارتی رہی، لیکن وہ آدمی شاید اندھیرے کا مسافر تھا اور اندھیرے میں ہی جا کر دفن ہو گیا۔ وہ واپس گھر میں آئی اور کتنی ہی دیر گیٹ کے پاس بیٹھے ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ فون نکال کر دیکھا پر آہل کی نہ تو مس کال تھی نہ میسج۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ آہل ہے، لیکن وہ آہل نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا اب آہل کے بارے ضرور جاننے کا طلبگار تھا، جس کا نام شیزا کے ہونٹوں پر اس درد بھرے لمحے آیا تھا۔ ایک گھنٹہ وہیں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھی اور گھر میں داخل ہوئی۔ بالاج اور عائشہ کو لاؤنج میں پریشانی سے بیٹھا دیکھے شیزا نے اپنی تکلیف چھپا لی۔ شیزا کچھ ہوا ہے؟ ابھی کال آئی ہے شراز کی، وہ لوگ کل ہی بارات لا رہے ہیں۔ سب ٹھیک ہے میرے بچے؟ کل بارات کا سنے وہ اذیت سے مسکرائی۔ ایک ہفتے بعد مرنا کچھ مشکل لگ رہا تھا، پر اب جیسے کل کا دن اسے اپنی رہائی لگا۔ مسٹر منان کو میں کچھ زیادہ پسند آ گئی ہوں اور وہ مجھے ویڈنگ ڈریس کے بجائے کفن میں بھی لے جانے کو تیار ہیں۔ تیاری مکمل کر لیں آپ لوگ۔ وہ جو بت بنی کہہ کر گئی، عائشہ اور بالاج کا سر چکرا گیا۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے عائشہ؟ بالاج کا دل پھٹنے لگا، آواز بکھری۔ ابھی بھی سمجھ جائیں بالاج، ہماری بیٹی خوش نہیں ہے۔ خدا جانے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ یوں اچانک کل بارات لا رہے ہیں۔ عائشہ نے بیگی آنکھوں میں رہب طلبی برتے درخواست کی۔ نہیں، اپنی زبان سے نہیں پھیر سکتا عائشہ، اسے خیر و عافیت سے اپنے گھر کا ہونے دو، یہی ہم سب کی بلائی ہے۔ آ جاؤ آرام کرو، کل بڑا دن ہے۔ بالاج نے عائشہ کی کوئی درخواست نہ سنی اور اسے حصار کر روم کی طرف بڑھے، جبکہ شیزا کے ہاتھ آہل کا نمبر ملا ملا کر درد کرنے لگے۔ اسے کیا پتا تھا وہ 22-23 گھنٹوں کی مسلسل فلائٹ میں ہے، ابھی چاہ کر بھی اسے میسر نہیں آ سکتا۔ میں نے آہل کو بریف کر دیا ہے، اس کی فلائٹ جیسے ہی لینڈ کرے گی وہ میرا پیغام پڑھ لے گا۔ اب تم بھی ریلیکس رہو۔ حاتم نے ساری سچویشن جو ایک راز ہی تھی سمیٹ کر روشانے کو 11 بجے کے قریب بتایا، جو بس اچھی خبر کی منتظر تھی تاکہ پارس کے پاس جا سکے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روشانے کو یقین دلانا مشکل ہے، یہ حاتم جانتا تھا، پر ابھی وہ اس جتنا فکر مند تھا تو سمجھ سکتا تھا وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ بالکل، اب تم بھی سو جاؤ جا کر، کل سب کچھ بدل چکا ہوگا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ حاتم نے اجازت لی پر روشانے اسے پکار کر روکا۔ وہ فوری فکر مند سا پلٹا۔ میں ایک 2 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں دوبارہ، امائمہ کا خیال رکھنا۔ اس نے پوچھا تو کہہ دینا کچھ اہم کام تھا، کوئی بھی بہانہ بنا دینا۔ اگلے ہفتے اس کے سٹیچز کھل جائیں گے، پھر بھی اسے اچھلنے کودنے مت دینا۔ میں اب تم دو سے تمہاری شادی پر ملوں گی۔ اس کے جانے کا سن کر حاتم ذرا 2 قدم مزید قریب آیا۔ وہ اس کے بھائی کے پاس ہی جا رہی ہوگی، جانتا تھا۔ اس کا خیال میں دل اور جان سے رکھتا ہوں، تمہیں یقین کیسے آ سکتا ہے میں تمہارے لیے قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ رہی بات تمہارے جانے کی، اس آدمی کی محافظ ہو جو ہم سب کا بچاؤ کرنے کے چکر میں قربان ہوا۔ تمہاری اہمیت اس گھر میں ایگزسٹ کرنے لگی ہے روشانے۔ میں تم سے لڑنا مس کروں گا، امائمہ کی فکر مت کرنا، اس کے لیے میں ہوں۔ ہمارے بیچ کی کباب کی ہڈی نکلے گی، اس پر میں اور امائمہ پارٹی کریں گے۔ وہ زیادہ سنجیدہ اور جذباتی رہتا نہیں تھا۔ اختتامیات جسے شرارے سے کیا وہ بھی ہنس پڑی۔ تم لوگ پارٹی کر ہی نہ لو، جیسے میں جانتی نہیں تم دو کو۔ پارس کے ساتھ جا رہی ہوں، بیچ میں نتالیا آتی رہوں گی، وہ سو گئی ہوگی، ورنہ میں سے مل کر جاتی۔ آہل کا معاملہ میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں حاتم، مجھے مایوس مت کرنا۔ شیزا کسی اور کی ہو گئی تو اس کا حساب میں اب تم سے لوں گی۔ اور ہاں، مجھے سہانا کی بہت فکر ہے، اگر وہ گھر آ گئی تو مجھے لازمی انفارم کر دینا۔ چلتی ہوں۔ اتنی تاکیدیں تو کبھی حاتم پر اس کے والدین نے نہیں تھوپی تھی، اور ستم کے روشانے کی ہر تاکید اسے اپنی ذمہ داری لگی۔ وہ پارس سے جڑ کر اس کے لیے ویسی ہی عزیز ہو گئی تھی، کیونکہ روشان فارس پردہ رکھنے کی ماہر تھی۔ اللہ اپنی یہ محبوب ہو بھی بہت گنے چنوں کو عطا کرتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور اس کا بھی جسے مدت سے میرا کوئی خیال نہیں۔
हातिब की ये हसरत तो शायद तब तक उसके सीने में अलाव की तरह जलने वाली थी जब तक इस सीने से बाई ना लग जाता। रुशाने से जाते देखकर स्माइल की और खुद भी पारस के पास जाने के लिए रेडी होने चली गई। हातिब रूम में आया तो इतनी लेट मायमा को जागा देखकर उदासी दूर भागी। वैसे इस वक्त तक वो मेडिसिन के असर के सबब सो चुकी होती थी, पर आज उसके हाथ रंग बिखेरने में मसरूफ थे। हाँ, आज तो रात के वक्त मुसव्वरा जागी हुई है। क्या बना रही हो? वो डोर बंद करता चलता हुआ पास ही आया और जब बैठा उमायमा की सांसें सी मुंतशिर हुई। अलबत्ता हातिब की नज़र कैनवस पर थम चुकी थी। इसने हातिब का आधा चेहरा बनाया था और आधे चेहरे की जगह दुनिया के सारे रंग छिड़क दिए थे। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस अमायमा? उसकी आवाज़ हैरत से बारी पड़ी। अमायमा मुस्कुराकर उसकी तरफ होकर बैठी। ये मेरी इमेजिनेशन है। आपके इस चेहरे के पीछे दरअसल मुझे ये सब रंग दिखाई देते हैं, ऐसे जो दुनिया में तस्खीर भी नहीं होते, और आपके ये सारे रंग आप छुपा कर रखते हैं। अपनी पेंटिंग की वजाहत करे। वो जवाब जानने को बेचैन हुई। वो उसकी तवज्जो कैनवस से हटाता मायमा को पकड़कर अपने पास खींच गया। ये पेंटिंग बनाकर तुमने मेरा राज अफशा कर दिया, सज़ा मिलेगी। वो उसकी तरोताज़ा महमली हदोहाल देखते ही बेकाबू हो जाता। जो ज़ुबान पर बौसों की ज़रा सी आतिश और हरारत से गुलते महसूस होते थे। आपने मुझे किसिस करनी है तो यूं ही कर लें, इनको सज़ा मत कहा करें। वो इतनी समझदार है। इस पर हातिब को मुस्कुराहट की तलब हुई और हातिब मुक़द्दाम की मुस्कुराहट के साथ उसकी दुनिया जहां की कातिलाना आंखें भी हजारों मतलबों के संग मुस्काती थीं। तो लगता था जिस्म से जान खींच लेंगी। आज दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ सो जाऊं। उसके बालों की महक हातिब को मदहोश कर रही थी तो इस लड़की की रोज़ परफ्यूम फसों बरपा कर रही थी। फिर मायमा का हातिब की दस्तरस में नरमाहटों और तमाम तरह हिद्दतों के संग अपनी रजा से टहरा होना सब्र बर्दाश्त पर कारीवार था। आप सो जाएं, मैं फिर उठकर बाहर चली जाऊंगी। अपना हाथ हातिब के सीने पर रखते सादगी का नमूना पेश करे हातिब को तंग किया। वो भी भूल गया कि हफा था। जख्म जैसे ताज़ा सा हो गया। क्यों जाओगी? इतनी हिम्मत? गिरफ्त के साथ शिद्दत भी बढ़ी तो मायमा को थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ। क्योंकि आपके रूल्स बहुत प्यारे हैं ना। सच्ची बताऊं, मैं आपके साथ जब होती हूँ ना तो अगर ज़्यादा देर हो जाए मेरा दिल डूबने लगता है। गहरे गहरे सांस लेने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ दबाव महसूस होता है। वो डरकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरे वैसे ही हातिब को बिन पिए बहका रही थी। कहाँ? हातिब ने जानबूझकर पूछा तो वो घबरा कर वापस गर्दन पर हाथ रख गई। यहाँ। हातिब ने उसका हाथ हटाते उसकी गर्दन में चेहरा घुसाते जो शदीद किस्म के वार करते सरगोशी की। हमायमा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। गहरे गहरे सांस भी लेती हो ना? हातिब की गिरफ्त और शिद्दत अब उसकी धड़कने और सांसें मध्यम करने लगी, पर वो बर वक्त उसके सीने में जा छुपी। अभी दिल को भी देखने दो। यहाँ आओ, तुम्हारे दिल को तमीज़ सिखाऊं कि खबरदार मेरी मौजूदगी में तुमने डूबने की कोशिश की। हातिब उसकी गर्दन के गिर्द बंधी बाजू खोलकर उसको अपने सामने करता अमायमा की शर्ट के मध्यम से डीप गले पर से नजरें बहुत मुश्किल से सरका सका, जो इसे बिना दुपट्टे के वजूद का एहसास करते ही उसके हिसार से निकलकर उठ खड़ी हुई। कहाँ भाग रही हो? हातिब ने बदमजा होते गर्दन घुमाई। माथे पर त्योरियां नुमायां होने लगीं। वो मुझे ठंड लग रही है। शाल लपेट कर दर हकीकत बौखलाकर खुद को छुपाया गया। मुझ जैसे आदमी के पास तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे अभी नींद ना आ रही होती तो मैं इसका हिसाब अभी लेकर जाता। हातिब ने भी आंखें माथे पर रखते बाहर की राह ली, जिस पर वो जल्दी से उसकी राह में आई। अब या मेरा एडमिशन करवा दें। हातिब उसके इश्तियाक से सीने के पास रुकने पर सारी हफ्गी बुला गया। तुम्हें पढ़ना है? हातिब ने उसका चेहरा हाथों में भरा। वो सर हिलाती मुस्काई। रुशाने कुछ अर्जेंट काम की वजह से 1-2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गई है। मैं करवा दूंगा एडमिशन, बस अपना ख्याल रखो और मुझे भी पढ़ने की कोशिश करो। उसकी आंखों में आंखें डाले हातिब ने आखिरी जुमले पर जो जोर दिया वो मायमा की पलकों को लर्जा गया। आप मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होंगे फिर। गुड नाइट। हातिब गहरा सांस इस गुड नाइट पर खींच गया जो जिच करने में अहम किरदार अदा कर चुका था। हाँ, ये भागना नहीं भूलूंगा तुम्हारा। बाय। नाराज़गी वो भी मीठी वाली दिखाकर वो चला गया और मायमा ने दरवाज़ा जल्दी से बंद करते शुक्र की सांस ली और शाल उतारकर वॉशरूम जा घुसी। रुशाने लेट ही पहुंची, पर आगे बाबा हदायत बाबा सरकार की दुनिया को बेदार और रोशन पाया। वो सब लोग किसी न किसी काम में बिजी थे। रुशाने ने अपना थोड़ा सा सामान रूम में रखा और अपना स्वेटर उतार कर बस स्कार्फ ही लेती वो हदायत बाबा के पास गई। उन्हीं के साथ बातें करे मेन ऑफिस आई
तो पारस को मसरूफ़ देखते मुंह फुलाया। साथ में पारस ने जैसे देखकर नाराज़गी से मुंह फेरा। वो रुशाने की जान पर बनने जैसा था। वो उसकी तरफ ही आई। पास रुकने के बावजूद पारस ने लैपटॉप से नज़र न हटाई। हालांकि इतने दिन बाद इसे देखकर बस दिल गले लगाने पर उकसा रहा था, किसी की परवाह किए बिना। हेलो हैंडसम। वो स्टाफ की तरफ एक नज़र घुमाकर पारस के पास ही आ रुकी। हेलो। पारस के फीके जवाब पर रुशाने का मुंह बना। मैं आई हूँ मिस्टर। वो उसके कंधे को टहोका मारे, इस बार ज़रा उसके कान में घुसकर बोली, तो क्या फूल बरसाऊं? वो कोयले जैसी जुबान किए बैठा था। पता नहीं रोने के बजाय रुशाने को हंसी क्यों आई। ये तो बर वक्त जब्त कर ली, वरना मोए मोए हो जाता। प्यार बरसा दें सूखी बंजर ज़मीन पर। वो अब भी बाज न आई। उंगलियों की पोड़ें उसकी गर्दन पर सहलाने के बीच बोली, पर पारस ने उसका हाथ पकड़कर हटाया, जिस सबब वो लहराकर साथ ही कुर्सी पर आ बैठी। फेवर ठीक है। हाथ फिर से पारस के बालों में फंसाते गाल तक हथेली सरकाई। पारस ने उसके हाथ को पकड़े परे हटाए, नजरें लैपटॉप पर रखी। ठीक है। पारस की बेतनाई बढ़ रही थी और सितम के यूं स्टाफ के बीच बैठे पारस का वो गिरेबान भी नहीं पकड़ सकती थी। रूम में चलें पारस? वो उसकी बाजू से जुड़ते कान के करीब बोली। पारस ने अपनी बाजू भी छुड़वा ली और मुंह मजीद साइड करके लैपटॉप भी आगे सरका लिया। मुझे काम है, तुम जाकर सो जाओ। रुशाने की बस हो गई। तभी पारस की कमर में ज़ोर से चुटकी काटी और बस सरसरी सा ऐसे घूरा। क्या तकलीफ़ है? पारस ने गर्दन उसकी तरफ घुमाए बदलिहाजी से इस्तफसार किया। सितम के इस वक्त ये कमबख्त आंसू भी नहीं आ रहे थे कि इस जिल्लात का दिल पिघलाती। सबके सामने आपकी गोद में बैठ जाऊंगी, बता रही हूँ, सीधे से मान जाएं। एक आखिरी बार थकने से पहले धमकी दी। पारस उठा और दूसरे ऑफिस रूम में चला गया। रुशाने ने फिर से कोशिश की रोने की, पर आज इसे आंसुओं ने दगा दे दिया। वो मुस्कुराकर सबको देखती उठी और ऑफिस रूम में चुपके से घुसी, जहां वो फिर से रोलिंग चेयर संभाले कुछ अहम काम करने में लगा था। रुशाने ने शुक्र किया कि यहाँ और कोई नहीं। पारस मुझे देखेंगे भी नहीं, कितने दिन हो गए हमें मिले। वो मेज़ के पास पारस से कुछ फासले पर आ रुकी, जो फाइल्स ढूंढने का काम रोके। आईब्रो चुकाए बरहमी से सर पर खड़ी रुशाने को देखने लगा। तुम जाओ और मेरी फैमिली के मसाइल हल करो, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। वो अब भी ना पिघला तो रुशाने ने मज़ीद मिन्नतें करने के बजाय उसकी गोद में बैठते ही दोनों बाजू पारस की गर्दन में लपेट ली। वो मुंह फेरने लगा, पर वो फिर से सामने हुई तो जनाब का फरार नाकाम हो गया। आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस तो पाल ली, अब बचने का चांस नहीं। इधर देखें, खबरदार जो आपने आंखों को इधर उधर किया। रुशाने का हुक्म सर आंखों ना होता तो वो इसे देखता भी ना, पर वो ऐसे कहकर दिल मुट्ठी में भर गई। रुशाने वो इसे मना करना चाहता था, पर वो उसकी फूली गाल पर अपने होठों को रख गई। उसकी बेट चुभी, पर रुशाने को तब भी कबूल था। बस पारस की नाराज़गी दूर करनी थी। क्या रुशाने आगे भी बोलें? शरारत से कहे वो उसकी दूसरी गाल चूमने लगी। पारस ने गहरा सांस भरते हार मानने का आगाज़ किया। दूर हो जाओ, अभी गुस्सा हूँ। वो इसे बाजू खोलकर परे करने लगा तो गिरने के डर से उसकी गर्दन की तरफ दोनों हाथ फिर से लपेट गई। दोनों की सांसें एक दूसरे में जज्ब हुए आग दहकाने लगी। गुस्से में मुझे गिरा देंगे? चलें, आज मैं आपकी इस गंदी नाक को भी किस कर देती हूँ, शायद इसे मुझ पर तरस आए और ये टेढ़ी से सीधी हो जाए। कहने के साथ ही वो उसकी नाक पर प्यार दिए। थोड़ा थोड़ा पारस को मनाने में कामयाब थी, क्योंकि पारस ने उसको इतराफ से होल्ड कर लिया। रुशाने, पारस की आवाज़ फिर बरहम हुई। रुशाने उसके होंठों पर सरसरी नज़र डाले तौबा करती नीचे सरकी और उसकी ठोड़ी पर प्यार करे गर्दन में घुसने ही लगी, जब पारस ने दोनों बाजुओं से पकड़कर इसे पीछे किया। तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो नीली आंखों को खोल खोल कर घूरा, पर इसे क्या पता था वो इन आंखों की शदाई इनसे डर नहीं सकती। मुझे क्या समझना चाहिए, टेल मी। वो अपने होंठों को उसकी गर्दन की दाईं तरफ ले जाती, अपनी नन्ही मुन्नी शिद्दतें निछावर करती। आज सच में शरारा लग रही थी। पारस के हाथों का उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग हुआ, जिसे महसूस किए वो फाइनली सामने होकर शर्माने की कोशिश में मुस्काई। यही के स्टॉप। पारस को उसके चेहरे से नज़रें हटाकर जवाब देना पड़ा। मुझे देखकर कहें कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, पैसे वापस कर दूंगी। वो उसके सवाल पर चकरा ही तो गया। व्हाट? पारस का दिल सदमे से दहल उठा कि लड़की क्या चीज़ है। हाँ ना,
اتنی ساری پاریاں کی ہیں پھر بھی منہ سجا رکھا ہے. کوئی مجھے اتنی پاریاں کرے میں تو اس کو دل ہاتھ میں دے دوں. رشانے کی منطق جان کر پارس کو تھوڑا دلاسا ملا، ورنہ وہ تو اس لڑکی کی مزے والی بات پر ابھی تک سن تھا. میں نہیں دے رہا دل، کچل کر رکھ دیا تم نے پہلے ہی. جاؤ نکلو، کام کرنے دو مجھے. وہ اسے پکڑ کر اپنے تھائے سے اٹھائے چلتا کرتے ساری نرمی تر کر گیا. وہ دھکیلے جانے کے باوجود واپس پلٹی. آپ سچ میں اتنی پیاری رشانے کو بھیج رہے ہیں؟ وہ اپنا اسکارف ہٹا کر فوری بال کھولے. پارس کے خواص جکڑ گئی. جانتی تھی بال کھول کر اس پیراسائٹ کو زنجیروں سے جکڑ لے گی. اسکارف لو، کوئی تمہارے بال دیکھ لے گا. پارس نے ٹیبل پر رکھا اسکارف اسے واپس تھماتے غصے سے کہا، جس پر وہ پلٹی اور جا کر ڈور لاک کرے. بال بکھیرتی آنکھوں میں مستی بری شیطانی لیے واپس اس کے پاس آ رکی. اب تو یہ بال صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کیا واقعی چلی جاؤں؟ میں کہہ رہی ہوں سوچ لیں. پارس نے اس ڈرامہ کوئین کی ساری ڈرامہ بازی فلاپ کرنی تھی، پر ابھی وہ اسے اپنے پاس چاہتا تھا. تبھی اس کی کلائی پکڑے اپنے پاس کھینچا. تم اتنی ڈرامے باز کیوں ہو؟ وہ اس کے ساتھ لگ گئی، پر وہ بیٹھا تھا اور روشانے کھڑی تھی. پارس نے اس کی طرف ہاتھ لپیٹے اپنا چہرہ اس کے اسٹمک میں چھپایا. کیونکہ مجھے آپ جیسا ڈرامہ ملنا تھا. ادھر دیکھیں، میرے اسٹمک میں اڑتی تتلیوں سے ملاقات بعد میں، پہلے مجھ سے تو مل لیں. روشانے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اوپر اٹھایا. وہ اسی طرح اسے حصارے اپنی جگہ کھڑا ہوا. روشانے کی آنکھوں میں میٹھی سی ہماری اتری. تم بہت بری ہو. پارس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اٹھا کر ٹیبل پر بٹھایا. وہ پارس کو پاس آتے ہی گردن بازو میں لپیٹ کر حصار گئی. جانتی ہوں آپ کو منانا بہت مشکل ہے پارس، آپ بھی برے ہیں. اپنی اتنی محنت پر اب غلط وقت پر رونا آیا. پرفیکٹ کپل ہیں یعنی ہم. اس کے چہرے کو اوپر کرتے پارس اس کے ہونٹوں کی خوشبو کی اور کسی نشہ آور شے کی طرح لپکا. وہ اس کے لمس پر پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی. پارس نے اسے ویسے ہی اٹھا کر وہیں سٹنگ ایریا کی طرف بڑھتے کاؤچ پر لٹاتے ہی اس کی نڈھال حالت پر رحم کرتے. واپس جھکنے سے واپس اٹھ کر اپنی شرٹ جب کھولنی شروع کی، روشانے کی آنکھوں کے آگے موت سی لہرائی. کرنٹ لگے انسان کی طرح وہ صوفے پر اٹھ بیٹھی، چھلانگ مارے نیچے اتری اور پارس کے ہاتھوں کو تھاما. آپ سیریس ہی ہو گئے پارس جی، میں تو مذاق کر رہی تھی. پلیز شرٹ مت اتاریں، ایسے آپ دیکھیں کتنے گریسفل اور ڈیسنٹ لگ رہے ہیں. پھر اب گندے بچے لگیں گے، ننگو کہیں کے. آپ کو شرم نہیں آئے گی، پر میں شرم سے مر جاؤں گی. کیا آپ کے اندر میرے کل کروانے کی ہمت ہے؟ آنکھیں پٹ پٹاتے یہ ساری تقریر کر کے وہ دم ساتھ گئی اور دل ہی دل میں بہہ کے شوہر سے بچنے کو جتنی دعائیں ازبر تھی ساری جلدی سے پڑھ لیں. پارس نے اسے کچھ دیر آنکھیں چھوٹی کیے نہارا اور پھر اس کا ہاتھ ہٹاتا اپنی شرٹ پھر کھولنے لگا. گرمی لگ رہی ہے تو میں اے سی چلا دیتی ہوں نا جی، اس سے بھی فرق نہ آئے تو پنکھا جل دوں گی. یہ دیکھیں، یو فیل بیٹر. گھبرا کر جلدی سے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر وہ پارس کو ہوا دینے لگی. وہ ظالم آدمی دیکھ بھی ایسے اس کی حرکتیں رہا تھا جسے خون پی لے گا. پارس نے جلاد بنے سے فائل لے کر پرے پھینکی اور پھر بٹن کھولنے لگا. اور اب تو بیچارہ ایک بٹن اٹکا رہ گیا اور روشانے اس کے سینے پر نگاہ پڑتے ہی اپنی خیر مانگنے لگی، جو آج نظر آنی بند ہو رہی تھی. پارس، آپ کی شیم شیم ہو رہی ہے. وہ ایک آنکھ بند کرے دوسری طرح کھولے پارس کو دیکھنے لگی، جو خود شیم شیم پر بوکھلائے اپنے آپ کو دیکھنے لگا کہ واقعی شرٹ اتارا ہے نا یا کچھ اور. یہ لڑکی جان نکال کر خود ایک ترچھی آنکھ سے تاڑ بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی. کہاں سے ہو رہی ہے شیم شیم؟ پارس نے شرٹ خود سے علیحدہ کرے پرے پھینکی، جبکہ روشانے نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے، دوسرے کی انگلیاں اس کے سینے پر دائیں سے بائیں پھیرتے جس طرح شیم شیم کا مقام بتایا. پارس کا سارا غصہ نگل گئی. وہ مسکراتا دکھائی دیا. تم کب سدھرو گی؟ وہ جلدی سے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا گئی، پر پارس کو ایسے صرف پینٹ میں دیکھ کر اسے بخار سا محسوس ہوا. وہ سچ میں ایک تراشا ہوا آدمی تھا جسے یوں دیکھ کر چیخیں نکل آئیں. پر وہ تو روشانے تھی نا، بس ہلکی پھلکی بکھلانے پر ہی اکتفا کر لیتی تھی. میرے سدھرنے کی عمر چلی گئی. آپ یہ ننگو بن کر کیا مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سچ وہ تو میں پہلے ہی ہوں. بائی دا وے یو آر پرو ہاٹ. شرٹ پہن لینا، اپنی عزت پیاری کیوں نہیں تجھے ریشما؟ زمانہ کتنا خراب ہے، کچھ ہوش کر میری رانی. وہ اس کی حرکتوں پر مزید پگھلتا گیا، خاص کر وہ جو ڈرامائی انداز میں اپنے بالوں سے اس کے سینے کو ڈانپ کر ایکٹنگ کے جوہر دکھاتے. فلم سٹار شبنم بن گئی تھی. تمہیں پتہ ہے تم میری جان ہو. پارس نے اسے اپنے سینے سے لگایا.
वो तائید کرتی جٹ سے آنکھیں پارس کی آنکھوں میں ڈال گئی۔ جی تبھی آپ کے اندر رہتی ہوں۔ پارس مجھ سے دوبارہ ناراض مت ہوئیے گا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کی نرم گرفت میں لیتی التجا کرنے لگی۔ ہوں گا تبھی تو مجھے تمہارے یہ رنگ دکھائی دیں گے، چلبلے اور جان فرسا۔ میں تم سے ناراض نہیں لیکن سزا دوں گا۔ تمہیں ساری رات مجھے ایسے ہی شرٹ لیس برداشت کرنا ہوگا۔ پارس کی سزا بھی اس کی طرح ہی تھی، جان لینے والی۔ میں پھر ہر 2 منٹ بعد کہوں گی شیم شیم۔ وہ خود ہی کہہ کر ہنسی تو اس بار پارس بھی ہنسا۔ تم بولو تو میں تمہارے ہونٹ ہی سلائی کر دوں گا۔ پارس کی ایسی دھمکی پر وہ سوچ کر ہی کرا اٹھی کہ یہ آدمی کتنا سفاک مذاق کرتا ہے۔ آپ میرے ہونٹ سلائی کریں گے؟ میں کانوں سے بول لوں گی۔ میرے ٹیلنٹ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا۔ پارس نے کہا لگاتے رشانے کے بال جان بوجھ کر اس کے منہ پر بکھیرے کہ وہ ناک اور منہ میں گھسنے پر بری طرح چڑی۔ کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل دوں گا۔ صحیح لگ رہا تھا کہ وہ ہونہار پیراسائٹ ہے۔ آپ بہت زیادہ ظالم ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ رشانے کو سوچ کر ہی درد ہوا، تبھی تو رونا بھی نکلا۔ پارس نے اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت نہ دیتے اس کی سانس سے چھین لینے کی سازش کی۔ وہ اس کی برہنہ کمر میں ناہن گاڑنے پر مجبور ہوئی، اس کے بال کھینچنے، اس کی ویسٹ میں مکے مارے۔ تب کہیں پارس نے اسے خود سے دور جانے کی اجازت دی۔ تم نے مجھے پنچ مارا، میری بیک زخمی کی اور بال بھی کھینچے، تم کیسے بخشی جاؤ گی؟ آخر اسے بازوؤں سے نکلنے کی اجازت دی، پر رشانے نے صوفے کے تینوں کشن باری باری ہاتھی پر برسائے جو تینوں ہی اسے لگے تھے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈز؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائیلاگ بتانا بالکل مت بھولیے گا، اچھا سا تبصرہ بھی دیا کریں، اور ملتے ہیں ہم اس سے بھی بہت مزیدار دو نکاح اسپیشل۔ کیا پتہ شیزا کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ بہت ہی اسپیشل 43 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو اللہ حافظ۔